یا محمد یا محمد یا محمد یا السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کی جانب سے میں آپ کی ہوسٹ سیدہ امینہ فاطمہ زہرا آپ سب کو آج کا دن ولادت پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے سامعین کو اور تمام دیکھنے والوں کو اور ہمیں فیڈ بیکس دینے والوں کو تمام کو عید پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام فلسفہ کربلا میں بلایا ہے خار عروس فاطمہ رضوی کو۔ السلام علیکم، کیسی ہیں خار؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ خار، میں آپ سے سوال کروں گی کہ رسول خدا کی جب ولادت ہوئی اس سے پہلے کے کیا حالات تھے؟ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے آج میں اس روز کی، اس دن کی، عید ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب کو، آپ کو اور تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، آپ کے چینل کے ٹیم کو میری جانب سے بہت زیادہ اور تمام عالم اسلام کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور جس طرح کہ آپ نے سوال کیا اور محترم کہ وہ حالات کیا ہیں عرب سے پہلے کے جو ہمیں آپ کی ولادت سے پہلے نظر آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں اس وقت کہ جب رسول خدا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، عرب کا ماحول ہمیں ایک بالکل وحشیانہ ماحول نظر آتا ہے۔ عرب کی تاریخ ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول خدا کی ولادت سے پہلے عرب کے جو رہنے والے ہیں وہ ایک بہت ہی تہذیب سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ معاشرہ ہے اس وقت عرب کا کہ جہاں پر جھوٹ بولنا عام بات ہے، جہاں پر چوری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جہاں چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جنگ و جدال ہو رہا ہے، جہاں عورت کو کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں اس معاشرے میں جھوٹ سچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ معاشرہ کے جو ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ عرب کے وہ تمام حالات ہیں۔ لیکن اس حالات میں پروردگار عالم نے آج کے دن جس کی ہم خوشی منا رہے ہیں، اپنے اس حبیب کی ولادت اس دنیا میں فرمائی کہ جس کے لیے قرآن مجید میں خدا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بے شک بے شک، یہ نہیں فرمایا خدا نے کہ ہم نے آپ کو صرف اس دنیا کے لیے۔ دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا آیت کا، یہ بہت زیادہ مفہوم رکھتا ہے، اس کے معنی ہیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بے شک بے شک۔ میرا اگلا سوال خار محترم سے یہ ہے کہ قرآن پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا ذکر کرتا ہے؟ جی بالکل ظاہر ہے، قرآن خود اگر ہم قرآن کی بات کریں، رسول خدا کا ایک بہت بڑا معجزہ کہ جس طرح تمام نبیوں کے کوئی نہ کوئی معجزات تھے ہر زمانے کے حساب سے، کہ جس زمانے میں جو چیز بھی سب سے زیادہ کہوں گی میں کہ عروج پہ ہوا کرتی تھی، خدا نے اس زمانے کے نبی کو وہی معجزہ عنایت کیا، کیونکہ عرب اس وقت جو تھے اپنے آپ کو بہت زیادہ فصیح و بلیغ مانا کرتے تھے۔ صحیح۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والے کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، لہٰذا خدا نے اس آخری نبی کا جو معجزہ قرار دیا وہ قرآن مجید کو بے قرار شک دیا۔ بے شک بے شک۔ اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ وہ جس میں وہ شریعت محمدی موجود ہے کہ جو قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی۔ اب اس کے اندر نہ ہی کوئی فرق آنے والا ہے، نہ ہی شریعت بدلنے والی ہے، بلکہ شریعت محمدی وہ شریعت ہے قرآن کے ذریعے جو خدا نے جاری و ساری کر دی۔ اور اگر آپ کا سوال کہ جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے متعلق
مالک کیا فرماتا ہے، تو میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا اس مقام پر کہ قرآن ہمیں تعریف مصطفیٰ کرتا ہے، بے شک مدح مصطفیٰ کر رہا ہے، بالکل بالکل اطہار ہمیں اس قرآن میں نظر آتی ہے۔ بالکل کہیں بالکل۔ قرآن میں خدا اپنے اس حبیب کو کہیں نذیر کہتا ہوا نظر آتا ہے، سبحان کہیں بشیر اللہ، کہتا سبحان ہوا نظر اللہ، آتا ہے، سبحان کہیں اللہ، یا ایھا المزمل کہہ کے سبحان خطاب اللہ، کرتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے یا خطاب سبحان کرتا اللہ، ہے، سبحان کہیں خدا آپ کو یاسین کہتا ہے تو کہیں طٰہٰ کہتا ہے، بے اور وہ شک، پروردگار ماشاء عالم اللہ، کہ جو اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے اور نام بھی رکھا ہے محمد، محمد صحیح، یعنی محمد کے معنی کہ جس کی تعریف کی جائے، بے یعنی شک، سب سے پہلے جس ہستی نے رسول خدا کی تعریف کی ہے وہ خود پروردگار عالم، بے شک بے تو شک، وہیں ہمیں قرآن میں جا بجا نظر آتا ہے، کہیں آپ کی عبادت کا تذکرہ ہے، کہیں آپ کے اخلاق کا تذکرہ ہے، کہیں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک آپ کا جو اخلاق ہے وہ لوگوں کے لیے اسوہ عمل ہے، بالکل، بے شک، تو یہ قرآن میں جا بجا ہمیں آپ کی تعریف بھی نظر آتی ہے، آپ کی فتوحات بھی نظر آتی ہیں، اور تمام واقعات کے جو خدا نے اپنے کلام میں اپنے حبیب کے حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں۔ بے شک قاری عزیز نے بہت بہتر آپ نے ہمیں بتایا کہ خدا نے کس قدر جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ہمیں پیغمبر اسلام کی مدح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رسول خدا سے منسلک معجزات کے بارے میں بتائیے قاری عزیز کہ رسول خدا کے معجزات کیا ہیں؟ جی بالکل، یہاں میں یہ اگر جملہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں معجزات آئمہ کے بہت بیان ہوتے ہیں، بہت بے شک، معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں مولا کائنات کے بے شک کے جن کے بالکل، معجزات اور جن کے فتوحات اور جن کی کرامات جو ہیں وہ قابل ذکر بھی ہیں، لیکن بہت ذرا مجھے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں رسول خدا کے معجزات کو اس طرح بیان نہیں کیا جاتا۔ صحیح، اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش 4000 معجزات بے شک رسول خدا کی ذات اقدس سے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے، بے شک، کہ جس کے لیے جب اعتراض کیا گیا تو اللہ نے وہی نازل کی کہ ان سے کہیے کہ یہ کوئی اس کے بدلے میں چاہیں تو 10 آیتیں لے آئیں، جب 10 آیتیں نہیں لا سکتے تو ایک آیت اس کے مقابلے پہ لے آئیں، لیکن وہ اس کے مقابلے پہ نہیں لا سکے۔ سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن مجید ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود خدا نے کیا، اور اتنی مستحکم، اتنی جامع اور اتنی بہترین ہدایت کرنے والی کتاب کے جو معجزہ ہے رسول خدا کا، کہ آج بھی جتنی سائنسی ترقی ہے، جتنی اخلاقی ترقی ہے معاشرے میں، یا جتنی بھی ترقی کے منازل انسان طے کر رہا ہے، تو جا کے وہ کہاں سے جڑ رہی ہے؟ وہ قرآن مجید سے جڑ رہی ہے۔ تو پہلا معجزہ تو خود اللہ کا کلام قرآن مجید آپ کا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ معجزات ایسے ہیں جو آپ کے ذات اقدس سے ہمیں ملتے ہیں، کچھ جسمانی معجزات ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ 2 دن تک مہکا کرتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو پھوٹا کرتی تھی کہ 2 دن تک اس راستے میں خوشبو رہا کرتی تھی، اور جب آپ وہاں سے گزر جاتے 2 دن تک جو بھی شخص وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا وہ یہ جان لیتا تھا کہ یہاں سے اللہ کے آخری نبی گزرے۔ اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی پیشانی سے، آپ کے چہرے مبارک سے ایک نور ساطع ہوا کرتا تھا، اور خود حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میری کوئی چیز کھو جایا کرتی تھی اور رات کا اندھیرا ہوتا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اپنی چیز کو ڈھونڈوں تو بس پیغمبر کا انتظار کیا کرتی تھی، اور جب پیغمبر تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے مبارک، آپ کے وجود سے نکلنے والے نور کی روشنی سے میں اپنی اس چیز کو ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ آپ کے جسمانی معجزات میں یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کوئی حشرات الارض میں سے جس طرح مکھی اور مچھر ہے اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے جسم مبارک پہ بیٹھ سکے۔ کہتے ہیں آپ جس راستے سے گزرتے تھے تو چاہے وہ پتھر ہوں، جمادات ہوں، چاہے وہ شجر ہوں، ہر مخلوق جھک کے آپ کو سلام کیا کرتی تھی، یہ آپ کے معجزات میں شامل ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک کا کوئی سایہ نہیں تھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول جیسا کوئی ہو جائے، بلکہ خدا یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا سایہ بھی جو ہے وہ پڑے۔ کیا خوب کہا، بے شک۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا جو نور تھا اور آپ کی جو روشنی تھی، اگر آپ کبھی دھوپ میں کھڑے ہو جاتے تھے سورج کی روشنی میں تو آج ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے، کتنی تیز روشنی، لیکن کہتے ہیں کہ جب رسول خدا سورج کے نیچے آ جایا کرتے تھے تو سورج کی روشنی مان پڑ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا جب
چاندنی میں آپ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی چاند کی جو روشنی ہے وہ آپ کے نور کی وجہ سے مان پڑ جاتی تھی. کیا خوب بیان کیا قاری عزیز نے ہمیں رسول خدا کے معجزات کو. سامعین کرام، ہمارے ناظرین، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کی طلبگار ہوں. دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی. ہم آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. یا محمد یا محمد. السلام علیکم ناظرین، ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس، اور میں قاری عزیز سے دوسرا اپنا سوال کروں گی کہ پیغمبر اسلام کی حیات میں، یعنی حیات طیبہ سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں، یعنی کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ کا، کہ جس کے لیے خدا یہ کہتے کہ آپ کا اسوہ عمل جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. سبحان اللہ. آپ کی سیرت سے جو ہمیں پیغام ملتے ہیں، ظاہر پوری 63 سالہ جو آپ کی حیات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پیروی آپ کی سیرت، اور بہت زیادہ ہمیں ان سے سبق ملتا ہے. کہ جس طرح ابھی میں نے شروع پروگرام میں تذکرہ کیا کہ عرب کا معاشرہ اس وقت کتنا زیادہ بدترین معاشرہ ہے، بد تہذیب معاشرہ ہے، اور اس بدترین اور بد تہذیب معاشرے میں کہ جہاں امانت میں خیانت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح، کہ جہاں چوری کرنا کوئی گناہ تصور نہیں کیا جاتا، اس معاشرے میں آپ اپنے عمل و کردار کے ذریعے صحیح یہ ثابت کرواتے ہیں کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے بے شک پکارتا بے ہے. شک. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ اس خراب ترین معاشرے میں آپ کی یہ خوبی، آپ کی یہ محنت، آپ کی یہ جفاکاری، آپ کی یہ زحمات، کہ آپ ان کو اٹھاتے ہوئے اپنے کردار کو اس طرح دشمنوں سے تسلیم کرواتے ہیں کہ جب آپ نے اعلانیہ نبوت کا کہتے ہیں اس جگہ پہ آپ آئے اور خدا نے حکم دیا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان جو ہے تمام لوگوں میں کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج موجود ہے، ایک لشکر موجود ہے کہ جو تمہارے اوپر حملہ کرے گی، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، کہ آپ سب سے زیادہ سچے بھی ہیں اور آپ کبھی بھی جھوٹی بات نہیں کرتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کے کفار کہہ رہے ہیں، اس وقت کے وہ دشمن خدا کہہ رہے ہیں جو ابھی پیغام حق پر نہیں آئے، ابھی جو ایمان لے کے نہیں آئے. تو لہٰذا اس معاشرے میں جو سب سے پہلا سبق آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ صداقت کے لیے دے رہے ہیں، اور آپ ہمیں امانت کے لیے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پوری زندگی جو ہے وہ اخلاقی نمونہ ہے، اپنے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بہترین آپ کا سلوک ہے. اور اگر میں واقعہ یہاں پہ آپ کو سناؤں تو یقیناً سنا ہوا ہے، ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے، انہیں یقیناً اپنا بچپن یاد آ جائے گا کہ جب ہماری جو بچپن کی کتابیں، کورس کی کتابیں چھوٹی کلاسوں کی، اس میں یہ واقعہ ہر کتاب میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا اور آپ جب مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے ہوتے تھے تو ایک عورت کا طریقہ کیا تھا، وہ روزانہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. بالکل صحیح. اور روز کا اس کا طریقہ یہ تھا، اور جب 2-3 دن گزر گئے اور جب رسول کے اوپر اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ دیکھیں ایسی شخصیت کہاں ہوتی ہے. صحیح. اس طرح کی سیرت ہمیں کہاں ملتی ہے کہ اس وقت رسول خدا نے دریافت کیا کہ وہ خاتون کہاں کہ جو کہاں گئی. صحیح کہا. بالکل بالکل. کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بیماری کی حالت میں، رسول خدا اس کے گھر تشریف لے گئے، وہ عورت بیماری کی حالت میں بستر سے کھڑی ہو گئی، اس وقت میں مجھ سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، اس وقت کہ جو میں بستر پہ موجود ہوں اور بیمار ہوں. رسول خدا فرماتے کہ نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ میں تیری عیادت کے لیے آیا. کیا خوب. آپ دیکھیں یہ سیرت کتنا زیادہ حلم، کتنا زیادہ برداشت، کہ جو مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بہترین سلوک. اور دین اسلام ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ پھیلا، نہیں. دین اسلام کی ہمیں کافی جنگیں ایسی ہیں جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوئی، کس وجہ سے کہ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے، لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہوئے. اور یہی خاتون کے جو روز کوڑا پھینکا کرتی تھی، یہ رسول خدا کے نزدیک آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیں گے، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو آپ کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کی پوری حیات طیبہ
ہر مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے کہ جن کی سیرت پر عمل کر کے انسان الہی راستے کا انتخاب کر سکتا ہے، نجات کے راستے کا انتخاب کر سکتا ہے، اور اس راستے کا انتخاب کر سکتا ہے کہ جو خدا نے اس کی مقصد خلقت کے لیے انجام دیا ہے۔ جی خیر، بہت خوب آپ نے ہمیں تمام سوالات کا ہمارے بہت بہترین جواب دیا، اور ہمیں رسول کی سیرت، رسول کی تاریخ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارے درمیان بیان کری۔ بس میرا ایک سوال اور ہے آپ سے کہ جہاں ہم یہ مستقل دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے اخلاق کے اوپر، تو رسول کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے خود ہمارا اخلاق احادیث کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے؟ جی بہتر، ظاہر ہے میں نے جس طرح رسول اللہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی، ان کے اخلاق کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا، ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول خدا کی احادیث کی روشنی میں اگر ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں تو ایک مسلمان کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، بالکل ایک مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کی عبادتیں کس طریقے کی ہونی چاہیے، اس کا اپنوں دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام پہلو ہمیں سیرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ میں بہت زیادہ اعلیٰ درجے پہ نظر آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی رسول کہ جب مسلح عبادت پر آتے ہیں تو اتنی عبادت کرتے ہیں کہ خدا کہتا ہے اے مزمل، اے محمد، اپنے آپ کو اتنی مشقت میں مت ڈالیے۔ یعنی وہ خدا کی جس کے لیے تمام عبادتیں، وہ بندہ خدا یعنی رسول خدا اتنی عبادتیں خدا کرتے ہیں کہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ بس اتنی عبادت مت کیجیے، اپنے آپ کو اتنا مشقت میں مت ڈالیے۔ یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ عبادت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ وہ رسول خدا کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی پہلو سے، یہ تو عبادت کی بات رہی، جب ہم اخلاقی پہلو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں فتح مکہ کا دن یاد آ جاتا ہے۔ بالکل، وہ فتح مکہ کا دن کہ جب آپ نے مکے کو فتح کیا اور وہ لوگ کے جو مدینے سے واپس آئے ہیں، اس دن رسول خدا نے عام معافی کا اعلان کیا۔ مطلب اتنا بڑا دل اور اتنا بڑا حلم اور بردباری کا آپ نے مظاہرہ کیا وہاں پر کہ تمام لوگ کے جو وہاں پہ موجود تھے، آپ نے نہ صرف ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا بلکہ وہ دشمن کہ جو ہمیشہ آپ کے سامنے ڈٹا رہا، یعنی ابو سفیان، بالکل بالکل، اور اس کی وہ زوجہ کہ جس نے آپ کے چچا جناب حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا، بالکل، اور رسول خدا نے کتنی زیادہ تکلیف اور مصائب کا وہاں پر اظہار کیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے دن رسول خدا نہ صرف یہ کہ عام معافی کا اعلان کرتے بلکہ رسول خدا کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو آج معافی دے دی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ یہ پیغام حدیث رسول اور سیرت رسول اور اخلاق رسول سے ہمیں مل رہا ہے کہ دشمن کو معاف کر دینے کا۔ بالکل، آج ہم جو معاشرے میں نفسا نفسی دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم معاشرے میں اتنا زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، آج معاشرے میں ہر کوئی ہمیں پریشان نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے دشمنی کر لی۔ لیکن رسول خدا کی سیرت، ان کی حدیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے کہ معاف کرنا ہمیں اپنانا چاہیے، اور جب ہم معاف کرنے کی عادت اپنائیں گے تو یقیناً کہ وہ دلوں کے بوجھ ہمارے ہلکے ہوں گے جو آج معاشرے کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اسی طرح کے اور بہت سے پہلو اگر ہم دیکھیں ہمیں نظر آتا ہے، دشمن کو معاف کر دینا، عبادت خدا بہترین طریقے سے انجام دینا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کہ جہاں بیٹی کو زندہ دفن کر دینا ایک عام بات ہے، وہاں رسول خدا کو اللہ ایک بیٹی عنایت کرتا ہے، اور اس بیٹی کی خدا کتنی قدر و منزلت کرتے ہیں کہ اس بیٹی کو مجمع عام میں اپنی آغوش میں بٹھاتے ہیں۔ یہ عربوں کے لیے ایک نیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹی کو ہمیشہ دفناتے چلا ہے نا، ان کے لیے تو کہتے ہیں جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی ان کے سر جھک جایا کرتے تھے شرم سے، لیکن رسول اللہ نے معاشرے میں ایک عورت کے کردار کو واضح کیا۔ رسول اللہ نے معاشرے میں بتایا کہ دین میں ایک عورت کی اہمیت کیا ہے، ایک عورت جو ہے اس کا مقام کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت سی باتیں اور اسی طرح کے اور بہت سے پہلو جو ہمارے لیے رسول خدا کی سیرت کی پیروی کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، بہت خوب خیر عزیز، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، بس اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔ یا محمد
یا محمد یا